نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت خشیت الہی کا بیان ابھی جاری ہے۔ حضرت ابو بردہ پہلے را اور پھر زا یعنی نزلہ بن عبیدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی بارگاہ الہی سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کی بابت پوچھ نہ لیا جائے: اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے متعلق کہ اس نے کن چیزوں پر خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا کھپایا، یعنی اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اسے حسن صحیح کہا ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں سب سے پہلے حیات مستعار کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اسے اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کیا جائے کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ نمبر 2، علم کے متعلق یہ سوال ہوگا کہ جو کچھ تم جانتے تھے کیا اس پر عمل کیا؟ اس سے اس امر کی ترغیب ملتی ہے کہ انسان دین و شریعت کا علم حاصل کرے، وہی اس کے لیے نافع ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اسے اس کا جواب سوچ لینا چاہیے کہ وہ روز قیامت بارگاہ الہی میں کس طرح سرخرو ہوگا۔ مال کے بارے میں سوال سے واضح ہے کہ انسان حلال اور جائز طریقے سے دولت کمائے اور جائز جگہوں پر ہی اسے صرف بھی کرے۔ اگر اس نے دولت کمانے کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کیا یا اللہ کی نافرمانی میں اسے خرچ کیا تو ان دونوں صورتوں میں وہ اندلع مجرم ہوگا اور اس کے لیے اس کے جواب دہی کرنی ہوگی۔ اپنے جسم کو محرمات سے بچائے اور اسے اللہ کے حکموں کا پابند کرے۔ اس میں کوتاہی کرنے کی صورت میں جب اس سے باز پرس ہوگی تو پھر مواخذہ الہی سے بچنا مشکل ہوگا، غرض اس میں اندلع مسئولیت کا احساس دلایا گیا تاکہ انسان دنیا میں اس کا خیال رکھے اور قیامت کی شرمندگی سے وہ بچ جائے۔ کاش انسان اس باز پرس کے تصور کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کو جس دن وہ زمین میں خبر دے گی، یعنی یومئذ تحدث اخبارها اتدرون ما اخبارها، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور عورت کے خلاف ان کاموں کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر انہوں نے کیے۔ وہ کہے گی تو نے فلاں فلاں کام فلاں فلاں دن میں کیا، تو یہی اس کی خبریں ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا گیا ہے۔ فائدہ، یہ روایت ضعیف ہے، تاہم یہ بات ثابت ہے کہ انسان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے مختلف شواہد اور گواہیاں پیش کی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی طرح ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں، کس طرح ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو منہ میں لیے ہوئے اور اللہ کی اجازت پر کان لگائے ہوئے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکے، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گویا گراں گزری، چنانچہ آپ نے ان سے کہا گھبراؤ نہیں بلکہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔
القرآن میں وہ سور ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا، جیسا کہ ترمذی میں السور قرن ینفخ فیہ، سور ایک نرسنگا ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ فائدہ نمبر، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف الہی اور فکر و آخرت کا بیان ہے، جس میں ہمارے لیے سخت عبرت و تنبیہ ہے کہ وہ پاک محفوظ یا مغفور ہونے کے باوجود کس طرح اللہ سے اور میدان محشر کی ہولناکیوں کے تصور سے لرزاں ترساں رہتے تھے۔ اور آج ہم لوگ ہیں کہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور احکام فرائض الہی سے غفلت اور اراض ہمارا شعار ہے۔ اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کی فکر۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ نمبر 2، خوف اور فکر کے وقت اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وہ ورد کیا جائے، یہ بڑا اچھا اور پرتاثیر ورد ہے۔ یہ کسی پریشانی اور صدمے کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے حملے سے ڈرا اور رات کے ابتدائی حصے میں نکل گیا، اور جو رات کی ابتدائی میں نکل گیا اور وہ منزل کو پہنچ گیا، اچھی طرح سن لو، اللہ کا سودا گراں قیمت ہے، خبردار، اللہ کا سودا جنت ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، مذکورہ روایت کو بعض محققین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دلائل کی روح سے مذکورہ روایت صحیح ہے۔ امام طبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال راہ آخرت کے سالک کے لیے بیان فرمائی، اس لیے کہ شیطان اس راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور انسان کا نفس اس کی جھوٹی آرزویں شیطان کی مددگار ہیں۔ اگر وہ اپنے سفر آخرت میں بیدار مغزی سے کام لے اور اپنے عملوں میں اخلاص کا اہتمام کرے تو وہ شیطان کے مکر و قید سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس کی مددگار جھوٹی آرزویں بھی اس کے راستے کو کھوٹا کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ نمبر 3، اس فرمان میں آپ نے اسی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ آخرت کے اس راستے کو طے کرنا نہایت سخت اور اس کا حصول بہت دشوار ہے۔ یہ معمولی سعی و کاوش سے حاصل نہیں ہوگا۔ جنت ایک نہایت گراں قیمت ہے، جب تک انسان اس کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی نہیں دیتا، جنت کی نعمتوں کا استحقاق بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ارشاد الہی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، بغیر ختنے کے اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، یعنی موقف حساب کی ہولناکی اور شدت ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت ہی نہیں دے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے، معاملہ یہ کہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا، ان کا بعض کو دیکھے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی میدان حشر کی ہولناکی کا بیان ہے، جس سے باب کا حدیث سے تعلق واضح ہے۔ مطلب اس باب اور اس میں نقل کردہ احادیث کا یہ ہے کہ ایک مومن کو آخرت کی تیاری اور روز محشر بارگاہ الہی میں پیش ہو کر جواب دہی کا احساس و تصور سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے ایمان و تقوی کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ آخرت کی فکر و اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی گزاریں گی۔ انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے اور حدود الہی کو توڑنے میں کوئی باک نہیں ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کا عذاب اور ذلت رسوائی ہوگا۔ بے شک باب رجا، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید و رجا کا بیان۔ قال اللہ تعالی،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وقال اللہ تعالی وَهَلْ نُجَازِي إِلَى الْكَفُورِ. وقال اللہ تعالی إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر فرما دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب کر کے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. نیز ارشاد فرمایا ہم نہ شکرے اور نافرمان ہی کو بدلہ سزا دیتے ہیں. نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وحی کی گئی ہماری طرف کہ عذاب کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. وقال اللہ تعالی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور نیز فرمایا اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے. فائدہ آیات، ان آیات میں اللہ کی نافرمانوں کو ڈرایا بھی گیا اور انہیں امید کی کرن بھی دکھائی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری زندگی نافرمانی ہی میں گزار دی اور آخر وقت تک انہیں ایمان اور توبہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تو ان کے لیے تو جہنم کی ابدی عذاب ہے. تاہم جن لوگوں میں توبہ اور ندامت کا احساس پیدا ہو جائے چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار ہوں، انہیں ایمان و توبہ کا راستہ اختیار کر کے کفر اور شرک و معاصی سے باز آ جانا چاہیے. ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ عمر کو تو عشق بتا میں گزر گئی، آخر میں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور غفور الرحیم ہے اور وہ تمام گناہ بخشنے پر قادر ہے. آخری وقت میں بھی سچے دل سے مسلمان یا تائب ہو جائیں گے اور ایمان عمل کے تقاضوں کو بروکار لائیں گے تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. بے شک گویا کہ یہ آیت ان کے لیے امید کی کرن ہے جن کی ساری زندگی کفر و شرک یا معصیت کے اندھیروں میں گزر گئی. اب اگر وہ مسلمان یا معصیتوں سے تائب ہونا چاہیں تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دے کہ تمہارے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں، اب وہ معاف نہیں ہو سکتے، اس لیے مسلمان ہونے کا یا توبہ کرنے کا کیا فائدہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، تم اللہ کے در پر آؤ تو صحیح، اس کی رحمت کا دروازہ تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہر وقت کھلا ہے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے ماننے کے دعووں کے ساتھ اس کی ہدایات اور تعلیمات کی مٹی پلید کرتے رہو، اس کی حدوں اور ضابطوں کو پامال کرتے رہو اور دیدہ دلیری کے ساتھ ان کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہو اور واعظ و نصیحت کرنے اور خوف الہی یا دلانے پر پوری ڈٹائی سے کہہ دو کہ کوئی فکر والی بات نہیں، اللہ تو بہت بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے. اللہ کے خوف اور اس کے عذاب سے بے نیازی نہایت خطرناک ہے، ایسے خوش گمانوں کے لیے اس کا عذاب ہی دردناک ہے. اللہ محفوظ منہ. اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بلا شبہ ضروری اور ایمان کا حصہ ہے. رحمت الہی سے مایوسی یقیناً کفر و دلالت ہے، لیکن امید کے لیے کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے. ایک شخص تخم ہنزل بو کر امید رکھے کہ اس کے باغ میں ثمرہائے شیریں پیدا ہوں گے، لوگ اسے امید نہیں حماقت اور خلل دماغ کہیں گے. ایک شخص پڑھے لکھے اور محنت کیے بغیر یہ امید اپنے دل میں پامال لے کر ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، بڑا تاجر، صنعت کار بن جاؤں گا، کیا ایسی بے بنیاد امید کے بر آنے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ پھر اللہ کے حکموں سے بغاوت اور سرکشی کر کے کس طرح اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ امید نہیں، سفاہت، بے وقوفی و جہالت ہے اور اللہ کی عظمت و جلالت، اس کے عدل و انصاف کا انکار ہے.
بہرحال یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کی گئی کہ رحمت الہی کا یہ عنوان اور اس کا غلط مفہوم بھی لوگوں کی بے عملی بلکہ بد عملی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوء فہم سے محفوظ رکھے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق سے نوازے۔ اب اسی سلسلے کی احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی روح ہے، اور جنت اور دوزخ حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا جس عمل پر بھی وہ ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام فرما دی۔ فائدہ نمبر 1، اس میں رسولوں کی ابدیت کا بیان اور ان لوگوں کی عقائد کی نفی ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو الوہی صفات سے متصف کیا ہے یا انہیں کسی اعتبار سے اللہ کا جز قرار دیا ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہی گمراہی امت محمدیہ کے ایک گروہ میں آ گئی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھ لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف قرار دے کر انہیں ابدیت سے نکال دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسولوں کی ابدیت کا اقرار ایمان کا حصہ ہے، ان سے انکار ایمان کے ایک حصے کا انکار ہے اور توحید الہی سے اراض ہے۔ نمبر 3، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی، لیکن اس لیے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمات اللہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اسباب عادیہ سے ہٹ کے بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اور روح اللہ کی روح، یعنی انہیں شرف و عزت کے طور پر کہا گیا، جیسے اونٹنی کی اور خانہ کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف شرف و تکریم کے طور پر کی گئی۔ ناقۃ اللہ، بیت اللہ، یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے۔ نمبر 5، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ایک مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ، بلکہ وہ مومن ہی رہتا ہے، اس کا استحقاق جنت برقرار رہتا ہے، تاہم یہ دخول جنت اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو گناہ گار مومن کی گناہ معاف فرما کر پہلے مرحلے ہی میں جنت میں داخل فرما دے، اگر چاہے تو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد، گویا کہ مومن پر جہنم کی حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے جہنم کی سزا دائمی نہیں ہے، بلکہ اس کے گناہوں کے مطابق عارضی ہے، جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے گا، یا اس کے بغیر ہی بھی جب اللہ چاہے گا، یا کسی کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے یا اس سے بھی زیادہ میں دوں گا، اور جس نے برائی کی تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہوگا، زیادہ نہیں، یا میں بخش ہی دوں گا۔ جو مجھ سے ایک بالشت کے برابر نیکیوں کے ذریعے سے قریب ہوگا، اس سے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا، میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، اور جو مجھ سے زمین پر برائی لے کر ملے گا لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر بخش لے کر ملوں گا، اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا۔ رواہ المسلم۔ من تقربہ کے معنی ہے جو میری اطاعت کے ذریعے سے میرے قریب ہو تو میں اسے رحمت کے ساتھ بخش دوں گا، اس کی رحمت کے ساتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری اطاعت میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں، یعنی میں اس پر رحمت کا دریا بہا دیتا ہوں اور رحمت کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں، اور اس سے مقصود حاصل کرنے کے لیے زیادہ چلنے کی تکلف نہیں دیتا۔ اور قراب الارض، یعنی کاف پر پیش، بعض کے نزدیک کاف پر زبر ہے لیکن پیش زیادہ صحیح ہے اور مشہور ہے، اس کے معنی ہے جو زمین کے براؤ کے برابر ہو، واللہ عالم۔
فائدہ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے اس فضل و کرم کی وسعت کا بیان ہے، جس کا اظہار اس کی طرف سے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے ہوتا رہتا ہے، اور قیامت والے دن بطور خاص ہوگا، اور وہ ایک ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر ضرور دے گا، اور اس سے زیادہ بھی جتنا وہ چاہے گا، حتیٰ کہ 700 گنا، بلکہ اس سے زیادہ تک۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ مومن اس کے عزو مغفرت کے امید رکھے اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا چل کر آنا اور دوڑ کر آنا اس کی حقیقی معنی پر محلول ہوگا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے، اس کی تشبیہ اور تمثیل ناجائز ہے بے شک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں جائے گا، اور جسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس کا مطلب یہی ہے کہ مومن موحد بالآخر جنتی ہے، چاہے وہ ابتدا میں ہی جنت میں چلا جائے یا سزا بھگت کر وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ خلود فی النار، دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا مستحق صرف کافر اور مشرک ہے۔ نمبر 2، اس امر کی ترغیب ہے کہ ایمان لا کر اس پر قائم رہنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے بے شک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے، فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں۔ اے اللہ کے رسول، 3 مرتبہ آپ نے انہیں پکارا اور معاذ نے لبیک و سعدئی کا کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، بشرط یہ کہ یہ گواہی دل کی سچائی سے ہو، تو اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات میں لوگوں کو نہ بتلاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے غافل ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ نے اس بات کو اپنے تک محدود رکھا اور اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے اس فرمان نبوی کو بیان فرمایا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، امام طیبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی سچائی سے کا مطلب ہے کہ استقامت اور توحید اور رسالت گواہی کے تقاضوں کا اہتمام۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام طیبی کا مقصد اس وضاحت سے اس اشکال کو دور کرنا ہے کہ جو حدیث کے ظاہر الفاظ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں عموم ہے کہ جو بھی توحید و رسالت کی گواہی دے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جبکہ اہل سنت کے نزدیک دیگر دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ گناہگار مومن جہنم میں بطور سزا جائیں گے اور پھر شفاعت سے نکالے جائیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کا ظاہری مفہوم مراد نہیں بلکہ دوسرے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مفہوم متعین ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اس کا عموم اعمال صالحہ کے ساتھ مقید ہے، یعنی جو توحید رسالت کی گواہی کے ساتھ احکام فرائض اسلام کی پابندی اور ایمان تقوی کے تقاضوں کا بھی اہتمام کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، بعض کے نزدیک اس حدیث سے ایسے لوگ مراد ہیں جنہوں نے کفر و شرک سے تائب ہو کر سچے دل سے توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے فوراً بعد انہیں موت آ گئی اور انہیں عمل کا موقع ہی نہیں ملا، یہ لوگ یقیناً جنتی ہوں گے۔ نمبر 3، بعض کے نزدیک جہنم پر حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ان کے لیے حرام ہے، مطلقاً جہنم میں داخل ہونا حرام نہیں۔ مومن اپنے گناہ کی وجہ سے اگر اللہ چاہے گا تو عارضی طور پر جہنم میں جائے گا اور پھر اسے نکال لیا جائے گا۔ نمبر 4، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ عام لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے جن کا صحیح طور پر سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو، اور اپنی نافہمی کی وجہ سے وہ انہیں اپنے بے عملی اور بد عملی کے لیے وجہ جواز بنا لے بے شک۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، راوی نے شک کا اظہار کیا اور صحابی کے تعین میں صحابی سے روایت کرنے والے راوی کا شک مقرر نہیں، کیونکہ صحابی کوئی بھی ہو سب عدول روایت حدیث میں معتبر ہیں۔ روایت یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سخت بھوک لگی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم اپنے اونٹ نہر ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، البتہ یہ کریں کہ آپ ان میں سے ان کے بچے کچے کھانے کا سامان منگوا لیں، پھر ان پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرما دے، شاید اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا، اسے بچھا دیا، پھر آپ نے صحابہ سے ان کے بچے کچے زادے راہ منگوائے اور چنانچہ کوئی مکئی کی ایک مٹھی لایا، دوسرا کوئی کھجور کی مٹھی اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر اس سے کچھ چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ اپنے برتنوں میں ڈال لو۔ چنانچہ صحابہ نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں انہوں نے کوئی برتن ایسا نہیں چھوڑا جسے نہ بھرا ہوا ہو۔ علاوہ ازیں سب نے کھایا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے اور اس حال میں کہ جو اس سے کوئی شک و شبہ نہ ہو، پھر اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر اور برکت کا بیان ہے، اور تھوڑا سا کھانا پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ نمبر 2، غزوہ تبوک کی شرکاء کی تعداد کتنی تھی؟ کسی مستند روایت میں یہ تعداد بیان نہیں ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں سیر و مغازی کے بعد روایت کے حوالے 30 اور 40 ہزار تک کی تعداد بیان کی ہے۔ یہ روایت اگرچہ محتاج ہے، تاہم صحیح بخاری کی روایت سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے شرکاء کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ روایت بخاری کے الفاظ ہیں کہ اسے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان کثیر تعداد میں شامل تھے، جنہیں کسی رجسٹر میں شمار کرنا نہایت مشکل تھا۔ اس میں کسی شخص کی غیر حاضری کا آپ سے مخفی رہ جانا ممکن نہ تھا، الا یہ کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو مطلع کر دیا جائے۔ اس سے اتنا بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ اس لشکر میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں شریک تھے۔ اسی طرح چند سیر سامان خوراک ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر کو کافی ہو گیا۔ نمبر 3، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مفضول غیر افضل شخص اپنے سے افضل اور برتر شخص کو مشورہ دے سکتا ہے، اسی طرح افضل شخص کو اپنے سے کم رتبہ لوگوں کے مشورے بھی سننے چاہیے، کیوں ممکن ہے کہ اس میں بہتری کا زیادہ پہلو ہو۔ اس سے نہ افضل کے رتبے میں کمی آتی ہے اور نہ اسے مفضول کی طرح سے افضل کی شان میں گستاخی قرار دیا جا سکتا ہے۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔